مسیح کی مانند ہونا۔ انجیل کے موافق زندگی گزارنے کے لیے ہمیں مسیح جیسا رویہ یعنی حلیمی، عاجزی اور قربانی دینے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ میں راشد یونس ہوں۔ دراصل پولس نے اپنے پچھلے پیراگراف میں اس اصول کے لیے ماحول بنایا تھا، لہٰذا آئیں ایک بار اس پر نظر ثانی کرتے ہیں، اور میں اس کو یگانگت میں رہنا کہتا ہوں۔ صرف یہ کرو، اور ہم جانتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے یگانگت میں رہنا، کیونکہ وہ اس کی وضاحت کرتا ہے کہ تمہارا چال چلن مسیح کی خوشخبری کے موافق رہے، تاکہ خواہ میں آؤں اور تمہیں دیکھوں، خواہ نہ آؤں تمہارا حال سنوں، کہ تم ایک روح میں قائم ہو اور انجیل کے ایمان کے لیے ایک جان ہو کر جاں فشانی کرتے ہو۔ بے شک یہی وہ یگانگت ہے جو خدا چاہتا ہے کہ ہم اس میں رہیں، اور وہ یہ کہنے کے لیے ایک ماحول قائم کرتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے یگانگت میں رہنا، لیکن اب وہ اس یگانگت میں رہنے کی مرکزی بات کرتا ہے۔ وہ اسے دوسروں کے احوال پر غور کرنا کہتا ہے، اور وہ باب نمبر 2 اور اس کی 3 آیت میں کہتا ہے، تفرقے اور بیجا فخر کے باعث کچھ نہ کرو، بلکہ فروتنی سے ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھے۔ وہ یہاں کس کے بارے میں بات کرتا ہے؟ ہم یگانگت میں رہنے کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ کیسے ہم یگانگت میں رہتے ہیں؟ خیر پولس مزید کہتا ہے، ہر ایک اپنے ہی احوال پر نہیں بلکہ ہر ایک دوسروں کے احوال پر بھی نظر رکھے۔ لیکن پولس ان ہدایات کی پیروی کرتا ہے۔ یہ نصیحتیں ہمیں یہ مثال پیش کرتی ہیں کہ مسیح میں ہمارے پاس کیا ہے۔ ان سچائیوں کی عظیم مثال یہ ہے، اس لیے پولس آیت نمبر 5 میں کہتا ہے، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ خیر یسوع کا کیا مزاج تھا؟ اس کا کیا رویہ تھا؟ پولس کہتا ہے، اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی، اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا۔ یہاں پر موازنے پر غور کریں، خدا کی صورت بمقابلہ خادم کی صورت۔ یسوع مسیح نے خود کو خادم کی شکل دے دی۔ ہم پڑھتے ہیں، انسانی شکل میں ظاہر ہو کر۔ اب ایک لمحے کے لیے سوچیں، یہ خدا ہے جو انسان بن کر آیا، حقیقت میں ایک نو مولود بچہ بن کر پیدا ہوا، انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، اور یہاں فرمانبردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ اس لیے یہ اس بات سے ہٹ کر یسوع کی ایک قابل تعریف مثال ہے کہ پولس کس کے بارے میں کہتا ہے، ہر ایک اپنے ہی احوال پر نہیں بلکہ ہر ایک دوسروں کے احوال پر بھی نظر رکھے۔ اپنے آپ کو حلیم بنانا خادم کی حیثیت سے، اور یقیناً یہی بات مسیح کے بدن میں یگانگت کو قائم کرتی ہے۔ اب حقیقت میں اس کو الوہیت چھوڑنا کہتا ہوں، کیونکہ جب وہ یسوع مسیح کے بارے میں بات کرتا ہے تو یونانی میں لفظ کنوسس استعمال کرتا ہے، یعنی اپنے آپ کو خالی کر دینا۔ اور یہاں پر پولس یہ بنیادی بات کہہ رہا ہے کہ یسوع مسیح نے اپنے آپ کو خالی کر دیا، اگرچہ اس کا باپ کے ساتھ ایک اعلیٰ مقام تھا تو بھی وہ خادم بنا۔ اور ہم نے بہت دفعہ مجسم ہونے پر بات کی ہے، اس کنوسس کا کیا مطلب ہے اور کیا اہمیت ہے، مگر یہاں پر ایک بات بہت سادہ اور عام سچائی ہے جو اس کی وضاحت کرتی ہے۔ ہم نے کنوسس کے تمام تھیولوجیکلی پہلوؤں کو نہیں سمجھنا، اور حقیقت میں جاننا ہے کہ اصول میں اسے کیسے سمجھنا ہے۔ مسیح کی مانند ہونے کا عملی سچ کیا ہے، اور یہاں وہ ہے، انجیل کے موافق زندگی گزارنے کے لیے ہم میں مسیح جیسا رویہ یعنی حلیمی، عاجزی اور قربانی دینے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ یہ ہے عام سی سچائی، مگر حقیقت میں اس میں گہرائی ہے، اور یہ مسیح کے بدن میں صلح اور یگانگت کو قائم کرتی ہے۔ یہاں پر عملی اطلاق کے لیے ایک سوال ہے، کیسے ہم ہر روز مسیحیوں اور غیر مسیحیوں کے ساتھ تعلقات میں مسیح کی مثال کو لے سکتے ہیں؟ جب میں یہ سوال خود سے پوچھتا ہوں اور میرا دماغ واپس اس خاص ذاتی تجربے پر جاتا ہے جب میں 20 سال کا تھا اور میں نے اپنی بیوی سے پوچھا، جو اب میری بیوی ہے،
کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ اور میں شکر کرتا ہوں اس نے کہا ہاں میں کروں گی۔ لیکن جیسے ہی میں نے اس کے بارے میں خیال کیا کہ بطور خاوند میں کیا پیش کر رہا تھا، میں نے خود سے ہی پوچھا کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ میں بیوی سے ایسی ہی محبت کرتا ہوں جیسے مسیح نے میرے ساتھ کی؟ میں نے واپس جا کر یہ متن پڑھا اور میرا مسیح یسوع کی طرح اپنی بیوی کے ساتھ ویسا رویہ تھا۔ کیسے میں اسے ویسی محبت کر سکتا ہوں جیسی یسوع نے میرے ساتھ کی؟ بڑا چیلنج کیا تھا، ایک چیلنج تھا جس کا میں نے سنجیدگی سے سامنا کیا۔ لیکن میں حیران نہیں ہوا کہ آپ حیران نہیں ہوں گے کہ میں اس پر 60 سال سے زائد عرصے سے کام کر رہا ہوں، کیونکہ یہ ایک جاری عمل ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ خدا نے ہم سب کو یہ بتایا کہ بطور ایماندار ہم کو مسیح کی مانند ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنی ہے۔ یہ صرف خاوند باپ یا ماں ہی کی محبت نہیں ہے، بلکہ یہ ہم سب کے لیے یہ کہ ایسی محبت کرنی جیسی مسیح نے ہم سے کی۔ اور یہ زبردست چیز ہے جو خاندان اور مسیح کے بدن میں قائم کی گئی، اور یہ گواہی بھی ہے کہ یہ ہو سکتی ہے۔ آپ غور کریں، یسوع نے حقیقت میں اس کے لیے ماحول قائم کیا۔ اس سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ یسوع نے کیا کیا، میں آپ کے ساتھ وہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ پالوس نے گلتیوں کے 6 باب میں 9ویں آیت میں کیا لکھا۔ ہم نیک کام کرنے میں ہمت نہ ہاریں، کیونکہ اگر بے دل نہ ہوں گے تو عین وقت پر کاٹیں گے۔ پس جہاں تک موقع ملے سب کے ساتھ نیکی کریں، خاص کر اہل ایمان کے ساتھ۔ اور اس خیال کا ایک حصہ یہ ہے سب کے ساتھ نیکی کریں، ایمانداروں اور غیر ایماندار دونوں کے ساتھ۔ یسوع نے ہمارے لیے کیا دعا کی جس کے بارے میں پولس بہت بات کرتا ہے؟ یہاں پر یسوع نے کیا کہا؟ تاکہ وہ سب ایک ہوں، یعنی جس طرح اے باپ تو مجھ میں ہے، میں تجھ میں ہوں، وہ بھی ہم میں ہوں، اور دنیا ایمان لائے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا۔ یگانگت کا ایک مقصد یہ ہے، یسوع مسیح کے بدن میں ایک مقصد یگانگت ہے۔ یسوع جب صلیب پر جان دینے والا تھا، اس نے رسولوں اور ہمارے لیے دعا کی۔ آیت نمبر 23 میں دیکھیں، میں ان میں اور تو مجھ میں، تاکہ وہ کامل ہو کر ایک ہو جائیں، اور دنیا جانے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا، اور جس طرح کہ تو نے مجھ سے محبت رکھی ان سے بھی محبت رکھی۔